السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش خدمت ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے بہترین دنوں میں سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ امام بزار نے اپنی مسند میں اس کی روایت کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اور صحیح الترغیب والترہیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ پیاری حدیث ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سال کے پورے دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے قربانی کے ابتدائی 10 ایام ہیں، جنہیں ایام العشر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں اعمال صالحہ کو، نیکی کے کاموں کو سب سے بہترین اور سب سے اچھا عمل قرار دیا، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جہاد سے، صیام سے بھی بڑھ کر کے ان دنوں میں نیکی کا عمل ہمارے اور آپ کے لیے باعث اجر و ثواب۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو سال کے پورے دنوں میں جو سب سے بہترین دن ہے وہ ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں، اور اگر راتوں کو دیکھا جائے تو سب سے بہترین راتیں لیلۃ القدر کی، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی، اور اگر ہفتے کا اعتبار کیا جائے تو ہفتے میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، جسے سید الایام کہتے ہیں، اور مہینے کا اگر اعتبار کیا جائے تو سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام مہینوں، ہفتوں، دنوں اور راتوں کے بیچ میں جن دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ شرف و عزت والا دن قرار دیا ہے، وہ یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ یہ کائنات اور پوری دنیا کے دنوں میں سب سے بہتر دن، سب سے بہتر اور افضل دن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اعمال صالحہ انجام دینے، نیکی اور خیر کے کاموں کو کرنے، خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ کہنے کا حکم عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان دنوں میں بازاروں میں جا کر کے زور سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پکارتے تھے، نمازوں کے پیچھے تکبیر پکارتے تھے۔ اس لیے دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ نمازوں کے اہتمام، نوافل کے اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی پابندی، اور اسی طریقے سے دیگر اذکار مسنونہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو خاص طور پر ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیر پکارنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، ہمہ وقت ہمیں اور آپ کو اسی میں لگا رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق دے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ رب العالمین جو ہم نے انجام دیے ہیں اور ان دنوں میں
ہمیں جس کی توفیق ملے گی اللہ رب العالمین تو اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔